آخری اللہ بعد خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں برادر اسکر حضرت مولانا قاری عبدالرؤف صاحب کی طرفوں اور مقامی جماعت کی طرفوں تمام دوست احباب کا شکر گزار ہاں کہ الحمدللہ تسی شدت کی سردی کا موسم ہے، تسی اپنی مصروفیات میں ترک کر کے تشریف لے آئے جے، بالخصوص علاقہ وارد معزز علماء کرام، اللہ پاک تمام دوست احباب کی تشریف آمد قبول و منظور فرمائے۔ اور میں بلا تخیر دعوت خطاب دیاں گا خطیب حاج العزیز بلبل قرآن بعد خوش الحان حضرت مولانا قاری آصف نذیر محمدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ حضور آئے تو کیران ہو گیاں نے، اور جو لڑ لگیاں وہ عزیزاں ہو گیاں نے۔ اور آیا لبانتے جد نام محمد، بہت میٹھیاں تصویراں ہو گیاں نے۔ نبی اور ہن جگ دیا کوئی نہیں سکدا، محمد پاک دے اخیراں ہو گیاں نے۔ سامعین محترم،
اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا ہے اللہ پاک آج دا تمام معززین دا سامعین دا علماء کرام دا تشریف لیانا منتظمین معاونین دا اہتمام و انتظام کرنا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما ہے۔ محترم جناب بھائی محمد لیاقت بھائی محمد اسامہ محترم محمد سلیم صاحب خصوصاً بھائی محمد ذیشان اور قاری القرآن قاری عبد الرؤوف صاحب دیگر انتظامیہ اللہ پاک سب کی محنت کاوش قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے۔ ہر نبی نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ تمام انبیاء دیاں نبوتاں مخصوص کوئی ایک شہر وال کوئی ایک علاقے وال کوئی ایک بستی وال نبی بن کے آیا ہے۔ سب تو آخر تے ساڈے مرشد کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے۔ اللہ نے آپ کو ختم نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ آپ کو اللہ نے تمام جہانہ واسطے رسول پیغمبر اور نبی بنا کے بھیجے ہیں۔ حضور آئے سب تو آخر تینے شان اللہ نے سب نالوں اونچا عطا کیتا ہے۔ نبی پاک کو اللہ نے جتھے تمام جہانہ واسطے پیغمبر رسول اور رحمت بنایا ہے، سونے اخلاق دا مالک بنایا ہے، اعلیٰ کردار عطا فرمایا ہے۔ اتھے اللہ رب العزت نے نبی پاک کو تمام امت دا استاد معلم سکھان والا اور ٹیچر بھی بنا کے بھیجے ہیں۔ کائنات دے اندر کوئی شہرت یافتہ ہوئے کوئی شخصیت ہوئے آخر اس کا کوئی نہ کوئی تے استاد ہوتا ہے نا، کسی نہ کسی کا شاگرد ہوتا ہے۔ کائنات دے اندر واحد ہستی ساڈے آقا دیے اللہ نے نبی پاک دا انساناں جو کسی نو استاد ہی نہیں بنایا، بلکہ خود عرشاں دا خالق آپ استاد بن گیا ہے۔ ان نبی پاک دے اوصاف جو ایک صفت آئیے میں بڑی محبت انتہائی اختصار نال نبی پاک دے بحثیت استاد ہونا، آپ دے سکھان دا انداز
پڑھان دا انداز، سمجھان دا انداز، کشادہ دلی، قوت برداشت، حوصلہ، یہ دیا ایک دو جھلکاں تو انہوں دکھانیاں نے دعائے اللہ شرع صدر فرما کے صحت نال حق سچ بیان کر کے تواڈے سویت عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بڑی محبت نال اج دا پیغام سنیے ذرا۔ میرے تو قبل محترم جناب الشیخ عتیق الرحمن اظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی، محترم جناب برادر بھائی شاہد محمود صاحب بڑا پیارا بیان فرما چکے ہیں، دیگر مقامی علماء تشریف فرما نے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوتا جاواں۔ میں بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال اپنے ہر بیان دے جگہ دے ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرتا۔ میرا جی کر دے میں محبت نال اج تانوں بھی دعوت دے جاواں۔ جان دیو اج اسی اپنے آپ نو ایک کہنے میں نبی پاک دا نوکر، میں حضور دا دیوانہ، میں جناب نبی پاک نہ بڑی محبت کرنا، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ بڑے بڑے نعرے لگانے بڑے بڑے دعوے کرنے مگر حقیقت دے اندر اے نعرے صرف نعریاں دی حد تک رہ گئے، اے دعوے صرف زبان دی حد تک رہ گئے۔ اصل دے اندر سے اسلام دے رستے تو ہٹ گئے، قرآن دے سنت دے رستے تو ہٹ گئے۔ آؤ نا میں اے ہوئی پیغام لے کے آیا، میں اے ہوئی دعوت لے کے آیا۔ سونیا اسلام دے نیڑے آ جاؤ، محبت پالو، قرآن نال پالو، یاری لگا لو، رحمان نال لگا لو، نسبت بنا لو، میرے آقا نہ بنا لو، زندگی چمکا لو، حضور دیاں سنتاں نہ چمکا لو۔ قرآن پڑھیا کر، محبت نال پڑھیا کر، دل لگا کے پڑھیا کر، اولاد نو پڑھایا کر، بیٹے نو پڑھایا کر، بیٹی نو پڑھایا کر، اولاد نو قرآن دا وارث بنایا کر۔ ہر جہان نے جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ تینوں رنگ لا دے گا۔ جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ بڑیاں عزتاں دے گا۔ جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ بڑیاں تینوں شاناں عطا کرے گا۔ توجہ کرنا ذرا، غور کر کے جانا، سنیے نا ذرا قرآن پاک سنیے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن پاک کا ایک اور مقام سننا ذرا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
بهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. اللہ فرماتے نے فرمایا اور دنیا والو کائنات دے لوگو اساں تواڈے تے احسان کر چھڑیا ہے، اساں تواڈے تے ایک انعام کر چھڑیا ہے. اللہ جی کادا احسان کیتا ہے، کادا انعام کیتا ہے، توجہ ذرا رکھنا بڑی محبت نال. اللہ جی یہ پوچھنا چاہتے نے کیڑا انعام کیتا ہے، کیڑا احسان کیتا ہے. فرمایا میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، مومناں تے احسان کیتا ہے، تواڈے اندر بھیجیا ہے میں اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاتم النبی کے پیغمبر کو بھیجیا ہے، اپنے محبوب کو بھیجیا ہے اور رحمت بنا کے بھیجیا ہے، اسوہ حسنہ جنہوں بنا کے بھیجیا ہے اور سونے خلاق دا مالک بنا کے بھیجیا ہے. آسمانوں کو آواز ہوتی ہے، فرمایا دنیا والوں کائنات دے لوگوں جتھے میں اپنے پیغمبر کو رحمت بنا کے بھیجیا ہے، جتھے میں اپنے پیغمبر کو سونے خلاق دا مالک بنا کے بھیجیا ہے، جتھے میں اپنے پیغمبر کو آلہ بنا کے بھیجیا ہے، جتھے میں اپنے نبی کو خاتم النبیین بنا کے بھیجیا ہے، اوتھے میں اپنے نبی کو تہاڈا استاد تے تہاڈا معلم بھی بنا کے بھیجیا ہے، اوتھے میں تہاڈا ٹیچر بھی بنا کے بھیجیا ہے. سننا ذرا قرآن اندر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ. فرمایا میں معلم بھی بنایا ہے، میں استاد بھی بنایا ہے، میں ٹیچر بھی بنایا ہے. اور جانتے ہو سونیو میرے پیغمبر نے پھر معلم ہون دا حق ادا کیتا ہے، نبی پاک نے پھر استاد ہون دا حق ادا کیتا ہے. حضور نے اس امت نو پھر ایک مسئلہ کھول کے دسیا ہے، ایک مسئلہ واضح کر کے بیان کیتا ہے. توجہ نال ذرا گل سن دے جانا. حضور نے کتے امت نو قرآن والا سبق یاد کرایا ہے، کتے حدیث والا سبق یاد کرایا ہے، کتے توحید والا سبق یاد کرایا ہے، کتے سنت والا سبق یاد کرایا ہے، کتے نماز والا سبق یاد کرایا ہے، کتے جہاد والا سبق یاد کرایا ہے، کتے رمضان والا سبق یاد کرایا ہے، کتے حج والا سبق یاد کرایا ہے. نبی پاک نے ایک ایک مسئلہ کھول کے بیان کر دیتا ہے. اور کمیاں نہیں رہن دیتیاں، اور کمیاں میرے تیرے اندر نے. حضور نے سب کو واضح کر کے دنیا تک پہنچا دیتا ہے. دھیان میری طرف رکھنا. قرآن اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کتے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اٹھانا ترجمے والا قرآن پڑھیا کر، اٹھانا تفسیر دیا کتاباں، اور اٹھانا لغت دیا کتاباں، پڑھنا اس آیت کا ترجمہ، پڑھنا اس لفظ کا ترجمہ، تے مسئلہ حل ہو جائے گا. آؤ نظر آگے لے چلیے جوانو، میں جوانو انداز وکھاواں. اور کائنات تے سب تو بڑے معلم، سب
تو بڑے استاد دی گل پیا کرنا میرے آقا تے پڑھاؤن دا انداز توجہ کرنا ذرا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے فرماتے نے نبی پاک جدوں بھی کوئی مسئلہ سنایا کر دینا حضور ایک ایک مسئلے نو تین دفعہ بیان کیتا کر دے اور تین دفعہ دنایا کر دے کیوں ہر بندے نو پتہ لگ جائے سب نو سمجھن لگ جان اور پھر آخر تے آپ فرمایا کر دے اگر کسی نو نہ سمجھ لگی ہوئے میرے کو پھر پوچھ سکتا ہے تو بارا ہویا سونیا فیکٹری دا مالک ہوئے کارخانے دا مالک ہوئے ڈیرے دار ہوئے گھر دا مالک ہوئے اس چوکی دار رکھیا ہوئے ملازم رکھیا ہوئے انہیں شاگرد سکھان واسطے رکھیا ہوئے اور ایک تو دوسری بار ماڑا بندہ کو گل پوچھ لے ایک تو دوسری بار کو پوچھ لے دنیا کالیاں تے آ جاتی ہے لوگ گندی زبان دے اندر ہوندے نے اور لوگ جناب والا بڑے غصے تے آ جاندے نے اور میں قربان مدینے والے تو تیرے آقا دا طریقہ ویکھیا ذرا اپنی چولیاں دی زینت بنا کے لے جاؤ آؤ میں تانوں مدینے لے چلا مسجد نبوی ہے اللہ سب نو حاضری نصیب فرمائے مسجد نبوی ہے تے میرے آقا مسجد نبوی چ نماز پہ پڑھتے ہیں حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں حضور دے لاگے نماز پہ پڑھنا نماز پڑھتے ہیں اچانک میرے کن مسئلہ سمجھیا جدرا اللہ اللہ اچانک میرے کنوں دے اندر آواز پہ گئی اے لگے جویں کسے چیخ ماری نت جنوں کہندے ہو اس چیخ ماری تے الحمدللہ کہہ جڑیا تے میں نماز پڑھتے ہیں یرحمک اللہ کہہ جڑیا ادھر میں سلام پیریے تے میریاں نگاہاں پئیاں ہر بندہ میرے ول حیران ہو کے ویندا ہے پیا ہر بندہ میرے ول پہن جناب پور کے ویندا ہے پیا میں آکھیا لگ دے کوئی غلطی ہو گئی ہے لگ دے کوئی باتاں کاٹا ہو گیا ہے فرماندے نے میں ڈر گیا ہوں میں گھبرا گیا ہوں حضور انہیں مینوں ڈانٹن گے میرے استاد محترم میرے آقا نبی پاک لاگے نے حضور نوں پتہ لگ گیا ہویا حضور مینوں ڈانٹن گے فرماندے نے آقا نے سلام پھیریا ہے تے حضور پتہ دے کی فرماندے نے فرمایا یا اور میرے لاگے آئے نا جی سونے غلام حاضر نوکر حاضر سونے نوکر کی دل کرا کی حضور دے نوکر آئے غلام آئے سن کے لے جاؤ ذرا فرمایا سونے غلام حاضر حکم کرونا فرمایا پیا کردا سے سونے نماز پیا پڑھدا سا تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا نماز پڑھتے کو جاندا سے پیا جی سونے مینوں اے لگیا جویں کسے نے چیخ ماری اس الحمدللہ کہ سونے مسلمان دا مسلمان دے اگے جدوں جناب کو چیخ مار دے تے جواب پڑھیا سندا جے کناں تے الحمدللہ دی آواز پہلے سونے ہوئی یرحمک اللہ دا تحفہ بھیج کر دے تے میں بھی یرحمک اللہ کہہ جڑیا ہے تے میرے آقا پر نبی پاک نے ڈانٹیا نہیں دے حضور نے چڑکاں نہیں ماریا فرماندے میں تے ڈردا سا پیا پر آقا نے محبت نال سمجھایا ہے حضور نے پیار نال سمجھایا ہے آقا فرماندے نے معاویہ جڑے ویلے نماز پڑھتے ہوئے تے نماز چ ہور کوئی
کلام نہیں کریدا نماز کے اور کوئی گل نہیں کریدی نماز دے اندر صرف نماز تے توجہ صرف نماز پڑھی دیئے میرے نبی پاک نے محبت نال سمجھا دیتا ہے آج ایتے کسی کو مسیح تے فاتح کاٹا ہو جائے پڑھ لو لڑا پہ جان دیئے اور میں قربان اپنے آقا دو میرے نبی دی سیرت کا ایک پہلو قرآن آمد ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ توجہ کرنا ہر ساتھیاں نمازاں کیسیاں ہر ضرور چاہیے دے میں محبت دیا بولیاں بولنا پیا سونے اسی نماز پڑھ رہے ہیں ادھر نماز شروع ہے ادھر فیکٹری دا حساب بھی شروع ہے ادھر نماز شروع کارخانے دا حساب شروع دکان دا حساب شروع اودے کو لینے لینے اونوں اینے دینے اونوں جناب والا انعام مان دینا اودے کو لینا لینے ادھر سلام بھی پھر جاندا ہے جو جناب والا حساب کتاب بھی مکمل ہو جاتا ہے اور نہ سونے آنا حضور تے غلام انج دیا نمازاں نہیں پڑھیا کر دے حضور دے نوکر نماز چے صرف اپنے اللہ سرگوشیاں کر دے اور نماز کدے ٹائم کڈیا کر نماز دا ترجمہ یاد کریا کر نماز دے ترجمے تے غور کریا کرنا توجہ کرنا اے میرے نبی پاک کے انداز سمجھان دا حضور جناب والا اللہ نے آئیڈیل بنایا ہے اللہ نے نمونہ بنایا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ توجہ کرنا میں تمہیں ایک اور گل سناواں میرے آقا دے کول ایک عورت آ گئی ہے روندی روندی آئی ہے حضور نے پوچھا بی بی کی گل کیوں رونی ہے بھئی رو کے آندی ہے سونے اج ماں فوت ہو گئی ہے ماں رب نو پیاری ہو گئی ہے اور ماما والے ہو اور جوانا اور ماں دیاں بے قدریاں کرنے اپنے بڑے باپ دیاں بے قدریاں کرنے قدر کریا کر ماں باپ دا خدمت کریا کر ماں باپ نال محبت کریا کر فکر کریا کر ماں باپ دا پیار کرنا ذرا ادھر جناب والا کہہ لگی سونیا ماں فوت ہو گئی ہے کہ پتہ جب ماما جان تے پلے پلے ڈے بندے اور پلے پلے رو بندے بڑے بڑے ڈاڈے دلوں والے اور بڑے بڑے سبد دلوں والے اور بڑے بڑے پہلوان بھی رو بندے اے بی بی سی آندھی سونے امی فوت ہو گئی میں ایک مسئلہ پوچھنا آئی ہوں کہ جان دے ہو اور بیبیاں نو سمجھانا ذرا اوکھا کم ہویا کرتا ہے پر میں قربان اپنی آقا دو ادھر آندھی ہے سونیا میری امی نے نظر منی سی اگر میرا فلان کم ہو گیا کہ میں جناب آدھی کر کے آواں گی سونیا کم تے ہو گیا سی پر موت نے مولتا نہیں دیا ماں کمرہ چڑا پئیے ماں ٹر گئی دنیا کو کار سننا ہو گیا سونے میں فکرہ پئیاں نے میری امی نے نظر منی دسو نہ میں کی کرا میرے آقا نے محبت نال مسئلہ سمجھایا پیار کا مسئلہ سمجھایا حضور فرماتے ہیں بی بی ایک دسنا اگر تے تسی مسئلہ اور معافیا والے ہو کل سن لیا تیرا محبت نال تسی بھی ذرا مسئلہ سمجھ کے لے جاؤ حضور فرماتے ہیں فرمایا اگر تیری ماں نے کسے کو قرضہ لیا ہوندا اگر کسے کو پیسہ دلا لیا ہوندا تے کیا تو ماں دی طرفوں وہ پیسہ واپس کرنا سیکھے نہیں سونے کیوں نہیں سی کرنا ہوتے کرا دینا ہوتے حقوق لے بات لینا فرمایا کہ قرضہ لوکاں دا حق ہے ایویں نظر بننی ہے
رحمان دا حق او حقوق العباد نے اے حقوق اللہ نے جویں حقوق العباد پورے کرنا فرض ہے ایویں حقوق اللہ پورے کرنے فرض ہے فرمایا جانا اپنی ماں کی طرفوں جا کے حج کر کے آ اپنی ماں تے پورے کم پورے کر اور ماپیاں والے اور ماں باپ جے دنیا تو ٹر گئے تے سونیا ادھورے کم پورے کریا کر ادھورے کم مکمل کریا کر ماں فوت ہو گئی تے مسجد چ پکھا لوا ماں باپ فوت ہو گئے ماپیاں دے نام تے فلٹر لگوا کتے پمپ لگوا مسجد تے کلیل بجوا مسجد تے کوئی شاما اور ماپیاں کی طرفوں فرض کریا کر تاکہ صدقہ ڈالیا بن جائے انہاں دی نجات دا ذریعہ بن جائے ایتھے میں کوئی اور سچا پیغام ذرا سنیا نے میرے معاشرے دی حالت گل سن رہا نے عموماً اے جوان ہو گیا ماں باپ بزرگ ہو گئے ماں دی کمر جھک گئی ہے باپ جناب والا بڈیرا ہو گیا ہے اعتبار سفید ہو گئے تے گھراں دے اندر عموماً ہو جاندا ہے ماں کو گل پوچھ لیندی ہے پتر اے کم کیویں وے اے فلاں معاملہ کیویں وے اے فلاں کیویں وے ادھر پتر ایک دفعہ دسدا ہے دو دفعہ دسدا ہے تین دفعہ دسدا ہے چوتھی بار غصے تے آ جاندا ہے او ماں پیو اما تو بکری مصیبت پائی ہوندی ہے ابا تو بکری مصیبت پائی ہوندی ہے تو بکرا سکون خراب کیتا ہوندا ہے تو بکری ٹینشن پائی ہوندی ہے اور ماں پیو بدتمیزی نال بول رہے ماں باپ نو اور سونیا کالی گلوچ کٹ کے نہ جواب دے ایک گل سے بٹھا لے اور کدی اپنا پچھلا وقت یاد کریا کر کدی اپنی اوقات یاد کریا کر اور کدے تم بچپن دے اندر سے اور تو ایک بار نہیں دو بار نہیں 10 بار بھی پوچھ دس ہے نا مما وہ کیا ہے پاپا وہ کیا ہے مما اسے کیا کہتے پاپا اسے کیا کہتے اور تیرے ماں باپ خوشی نال سے کر دے سر محبت نال انہوں جواب دیا کر دے سر اور کمرے آج تیجی بار پوچھ لے تے اپنی زبان دی چلاکی بخان ہے زبان دا غصہ بخان ہے اپنی ہوشیاری بخان ہے اپنا جناب والا روگ بخان ہے اور ماں پہ ایک بار نہیں 10 بار نہیں لاکھ بار بھی پوچھن سے محبت نال جواب دیا کر پیار نال سمجھایا کر جی جی کر کے سمجھایا کر قرآن نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور نہ وڈیریاں دے سامنے اونچا بول بھی نہ بولیا کر انہاں دے سامنے زبان چوں اونچی گل بھی نہ کڈیا کر محبت نال سمجھایا کر کہ اساں کتوں سکھیا ہے وَمَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ توجہ کرنا اور قدر کر بڈھی ماں دا اور قدر کر بڈھے باپ دا اور میٹھے کملیا اور جوانا اور ماں نو کم کھان والیا اور باپ نو اپنی جوانی دا روپ کھان والیا اور ماپیاں نو ہوشیاریاں بخان والیا ماپیاں نو اپنے عہدے دی طاقت بخان والیا ظالم اور کدی انہاں نو پوچھیا کر اور جنہاں
جوانی چ ماں باپ دیاں میتاں نوں کندا دتا کدی انہاں نوں پوچھیا کر جنہاں بچپن تے ماپیاں نے جنازیاں اٹھدیاں ویکھیا انہاں نوں پوچھنا کہ ماں باپ دا کی قدر انہاں دا جی کردا ہے کاش ماں ہوے تے میں ماں دے لاگے پہ جاواں ماں پر دعا والا اور ماپیاں دی جدائی دا صدمہ بڑھاپے چ بھی بلایا نہیں ہو جاتا میں بڑے بڑے ماپیاں نوں ماں نوں یاد کردیا قبراں تے بیٹھ کے روندیاں ویکھیا میں بڑے 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 ماپیاں نوں اپنے باپ نوں یاد کر کے قبر تے بیٹھ کے روندیاں ویکھیا اور تیرے زندہ تے قدر کر خدمت کر محبت دیاں بولیاں بولیا کر میٹھیاں بولیاں بولیا کر توجہ کرنا ذرا غور کر دل اوے میٹھے ہو جاؤ میٹھے بن جاؤ سونے اخلاق والے بن جاؤ محبت مارا بندہ کن پوچھ لے غریب کو غلطی ہو جائے شگرد چوکیدار کو اللہ ملازم کو کامی کو غلطی ہو جائے باتہ کاٹا ہو جائے یا کو گل پوچھ لے محبت نال جواب دیا کر اور سونے اور ویکھ لے تیرے نبی پاک نو وصیت تاجر ویکھ لے وصیت خامد ویکھ لے وصیت شوہر ویکھ لے وصیت باپ ویکھ لے وصیت مالک ویکھ لے لالا وصیت امام ویکھ لے وصیت ممل اور جس شوبے تے ویکھنا نبی پاک آنا نظر آن گے منفرد نظر آن گے توجہ کرنا آنا مسجد نبوی حضور دا ڈیرا پہ آئے اے پکیزہ دی محفل لگی ہوئی ہے ایک پاسے شگیرت بیٹھے رہے اور کیسا منظر ہوئے گا کیسی جناب والا محفل ہوئے گی جناب اچانک ادھر مسجد نبوی دے اندر ایک بدو بڑے ہے ایک رابی داخل ہوئے ہے اس جناب میرے وقت دھیان رکھیا جی گل بڑی پدے والی آ گئی یہ داخل ہویا ہے تے پڑھ دیا نے مسجد چ پہ کے تے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے پڑھ دیا جناب خدایا جب لے پہ گیا ہے سن لو بڑی مشہور گل ہے تے جناب حضور دے نوکراں تے شاگرداں تے غلاماں دیاں نگاہاں گئیاں ایک غصے سے آ گئے دوڑے جناب انہوں مارن واسطے انہوں جناب روکن واسطے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا نا 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 اور میرے نوکرو اور میرے شاگردو انہوں کچھ نہیں آکھنا انہوں کچھ نہیں آکھنا شاگرد روک گئے شاگرد ٹھہر گئے کہ ادھر جناب والا میرے آقا فرماندے نے فارغ ہو لین دیو اور میں قربان جاواں اپنے نبی دے حوصلے تو میں قربان جاواں نبی پاک دے خلاق دو میں صدقے جاواں حضور دے سمجھان دے انداز تو سکھان دے انداز تو ذرا چیک کرے آتے نبی پاک نے کیویں سمجھایا ہے اللہ اللہ ایک جناب فارغ ہوئے حضور نے محبت نال لاگے بلایا ہے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا پایا مسجد رب دا گھر عبادت دی جگہ قیام دی جگہ رکوع دی جگہ سجود دی جگہ تشہد دی جگہ اے پاک جگہ ہے تے بولو براز نہیں کریدا تے کرایا جگلے نہیں کریدا تے سانو کی پیغام ملے ہے سانو کی سبق ملے ہے حضور نے سکھایا کہ اگر کسی کو لا علمی چ وعدہ کاٹا ہو جائے اگر لا علمی دے اندر کسی کو غلطی ہو جائے ایویں جناب گالیاں نہیں ایویں غصے سے نہیں گستاخی دے فتوے نہیں ایویں بے حرمتی دے فتوے نہیں لگا دے بندے ایسے بھی تے ہویا کردے نے انہوں نہیں بھی پتہ لگدا دھیان کرنا ذرا میرے نبی پاک نے سمجھایا ہے کہ لا علمی چ وعدہ کاٹا ہوے انہوں محبت نہ سمجھانا ہے اج ساڈیاں مقدر جہال ہے بندہ نواں نواں آ گیا نہ ماں بیٹھے توجہ بندہ نواں آ گیا کئی بندے ہوندے نے اینوں نہیں پتہ وضو دے طریقے دا نہیں پتہ سمجھ کیویں کھڑیا ہونا نہیں پتہ جناب والا کیویں نماز پڑھنی ہے جڑے آ گئے نماز
تے کھڑا ہو گئے ادھر جنابے والا نال دی نمازی صاحب جڑے انہاں دا اپنی نماز چ کڈ دیاونے ایدی نماز تے زیادہ توجہ ہے اے انتظار کردے نے پے کدوں سلام پھرے تے کدوں مینوں اپنا علم وکھاوا میں بھی مفتیاں میں بھی فلاواں مینوں بھی دو چار گلاں دا پتہ ہے ادھر سلام پھردا ہے ادھر پڑھ لو تے لا 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 بیٹھ دیے او تینوں اے نہیں پتہ اینی عمر ہو گئی تینوں مسجد دا نہیں پتہ تینوں نماز دا نہیں پتہ تینوں رکوع دا نہیں پتہ تینوں وضو دا نہیں پتہ پگڑی نوں چھالیا جاندا ہے او بندہ اج تے آ گیا اگوں نہیں آندا ایک بار معاف کر دیو ورنہ حضور دے نوکراں دا طریقہ نہیں ہوندا حضور دے غلاماں دا بھلا دیو نہ فرقہ بری جتانو بھلا دیو کلاماں دو چھڈ دیو کوڑا پڑھ سونیو کتے ہو جاؤ اون تے دینا لا کے پین تے دینا قاری صاحب دی زبان چوں میٹھی جی حدیث سنت تے دینا میٹھا جا قرآن سنت تے دینا سنت دیکھم تے دینا اطمینان تے اخلاق بخانا میرا ایمان ہے توجہ کرنا سیانے بندے بیٹھے ہو ایک دن آئے گا دو دن آئے گا تین دن آئے گا جدوں ویکھے گا قرآن سنے گا حدیثاں سنے گا سنت کے مطابق تینوں نماز پڑھتے ہوں دیکھے گا اللہ اللہ ایک جناب 6 دن آئے گا 7ویں دن انشاءاللہ تیرے نال کھڑا ہو کے سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہوئے گا انشاءاللہ تیرا کو اللہ آن تے دیونا اللہ کے پیر تے دیونا اور کٹھا سو پھیلایا کرو ازا کی تو سے کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ عذاب بڑے آقا تم سے کیا ہے پھر میں محبت نہ جو جونے پڑھ جاؤں توجہ کرنا اور میٹھے ہوتا میری عقل نہیں ہے جو میٹھے آنال توجہ کرنا اپنا مشہور سی گل سن لو اور میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول توڑا بندہ نہ کہ سبحان اللہ میٹھا ہاتھ چوک کے کہے سبحان اللہ نہیں میٹھا بندہ صرف میٹھا زہتا غلام ہاتھ چوک کے کہے سبحان اللہ اللہ ڈنڈی نہ ماریا جی پیڑ دے رہن والے ہو جو کرنا دا محبت دیا بولیا اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دے کنا وچ رس نو اے گول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دے کنا وچ رس نو اے گول آقا دیا قدمت چلنا ضروری ہے سونے دیا قدمت چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی اے او مجبوری ہے من یا نہ من ساڈی اے او مجبوری ہے او مینوں امتی دے در تے نہ رول سنو امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول لا 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 او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اگلی گل بڑی بڑی آ گئی ہے اور میں ذرا دیدار کرنا چاہوں کیڑا کیڑا حضور دا نوکر تے جاگتا بیٹھا ہے ذرا محبت جس میں بندے اندر یاد رکھیا رے ایک عام محفل نہیں حضور سے ذکر دی محفل لگی ہے اس محفل کے نام سن لیا دے صرف تساں بیٹھے ہو اس محفل کے حضور اللہ اللہ نبی پاک اور عرش والے خالق دے نورانی فرشتے آ کے بیٹھے اللہ اللہ
حضور دے فرشتے بھی آئے ہوئے نے اس واسطے دا محبت حضور دے غلاموں توجہ نال گل سن لو ذرا احمد جڑا جملہ پڑھ لگا لہرا میں من وچ بہار آوے پتہ لگے جاگ کے بیٹھیو توجہ کرنا ذرا او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول تے کنا وچ رس نو ایک اور سونا جب بولے قرآن بن جاندا کرو سبحان اللہ اپنا والے ملے نو ٹھڑ لگی آدھی چکو دا محبت دا چھالا وے سبحان اللہ 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 توجہ کرنا ذرا او سونا جب بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دین قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دین قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دین قرآن بن جاندا ہے جگ رب دے قرآن نو تو کھول جاتے رب دے قرآن نو تو کھول جاتے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول اللہ دھیان کرنا ذرا گل سننا سنی کرنا میرے نبی دے محبت نال حضور دا معصیت معلم ہونا معصیت استاد ہونا معصیت ٹیچر ہونا سنو ذرا میرے نبی دا کیسا انداز شوق نماز پیدا کرن دا انداز شوق عبادت پیدا کرن دا انداز شوق جناب والا اخلاص پیدا کرن دا انداز کہتا ہے توجہ نال گل سنو نبی پاک کا سلام تشریف فرما حضور نے زیادہ کرو مجھے فرمایا میرے دیوانے ہو دسو نا اگر کسی فرشتے دے گھر دے سامنے پانی دی نہر چلدی ہوئے فرمایا اگر بندہ او دے اندر 5 ٹائم غسل کرتا ہے 5 ٹائم دا آتا ہے دسو نا دے جسم سے کو میل کجیل رہ جاتی ہے حضور نے زیادہ بولے سونے ہو کے جسم سے بلاؤ کیویں محل کو چین رہ سکتی ہے یا ایک دن دے اندر 5 ٹائم غسل کرتا ہے حضور نے مثال دیتی ہے حضور نے پہلا سوال کیتا ہے پھر جناب والا سمجھایا حضور فرمایا او تیرا بندہ 5 ٹائم غسل کرتا ہے او دے جسم سے میل کچھ نہیں رہ جاتی فرمایا اسی طرح جڑا بندہ اللہ دے در تے آ کے 5 ٹائم حاضریاں لگاندا ہے 5 نمازاں پڑھدا ہے نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم اللہ رب العزت دے در تے آندا ہے فرمایا تیرا 5 نمازاں پڑھدا ہے اللہ پاک دے نام مار کے گناہ ہماری میل پجیل رہن دیتا اللہ نے جان دیتا آنا پھر میں محبت دے کو گل کرا سونے بڑا مصروف ہو گیا ٹائم کوئی نہیں رہ گیا کام بڑے پہ گئے دفتر دے اندر ڈیرے تے سیاست جناب والا ٹائم نہیں رہ اور سارے نہیں ٹائم کڈنا نماز نہیں کیوں نہیں ٹرتا فجر سو کے لگانا ہے زور کاروبار سے لگانا ہے اثر کاروبار سے لگانا ہے کسٹمر بڑی مغرب سمیت دے لگانا ہے اشار دینے تے لگانا ہے سیاست سے ہڈیوں تے لگانا ہے جوانہ دیا جناب والا ٹولیاں تے لگانا ہے چوکاں چوراہے درستیاں تے اور نماز پڑھیا کر سونیا یا نماز نہیں پڑھتا خدا حضور دی غلامی نہ تعلق کوئی نہیں حضور دی نسبت نہ تعلق کوئی نہیں حضور دی سنت نہ تعلق کوئی نہیں حضور دی حدیث نہ تعلق کوئی نہیں غلام کوئی ہوتا ہے غلامی کی شرط دے نوکری کی شرط دے پتہ نماز پڑھتا ہوئے سنت سے مطابق پڑھتا ہوئے پھر میں محبت نہ کیوں نہ کہہ اور نماز پڑھیا کر اس تو پہلا کہ تیری ساڈی نماز جنازہ پڑھ دیتی جائے نماز پڑھیا کر اذان دیندے مؤذن سجدہ مارتا ہے مصروف رہتا ہے اور ایک دن سپیکر جو اعلان ہو ڈرے نہیں فلان دا پتر فلان دا پیر اج فوت ہو گیا اس وقت نماز پڑھیا کر میں محبت نال گل کردا جے دل وچ جانا لگیا جنت بڑھ دیا بالیات تا 5 نماز پڑھ
اللہ سارے پنٹے دا نمازی بنا دے جڑے پڑھ دے اللہ قبول فرما لے جڑے نہیں پڑھ دے اللہ توفیق دے دے پڑھو گے انشاءاللہ اب چکو جڑا وعدہ کردا پانچ نمازاں دا باہر والے نہیں اندر والے تے چکی کھڑے باہر والے نال گل ہے اب چکو اللہ دا وعدہ کرا کنیاں پڑھنیاں انشاءاللہ اللہ پانچ نمازاں پڑھنی جاڑے دل وچ تاکاں لگیاں او جے دل وچ تاکاں لگیاں جنت بڑھن دیاں پالیات تا پانچ نمازاں پڑھن دیاں دل وچ تاکاں لگیاں جنت بڑھن دیاں پالیات تا پانچ نمازاں پڑھن دیاں پانچ وقت دا نمازی بن جا بڑا فائدہ ہے اس رب نو سجدہ کر جس کی دا پیدا ہے چھڈ دے گلاں چھڈ دے گلاں رب نے حکم اگے اڑن دیاں آلیات تا پنج نمازاں پڑھن دیاں اللہ اللہ مٹھے ہو جاؤ قیامت پیغام دے آؤ مٹھے نبی دے مٹھے مدنی دے مٹھے غلام بن جاؤ ماں باپ دا سبق یاد کر لو جنہیں کو پوچھنے دا کی پر کی سن سے آئے ہو کی یاد کی دانے ربی علماء ایسا دوسرا دسنا ہے آسان سبحان ہمیشہ پاک رکھنا ہے سبحان ہمیشہ مٹھیاں رکھنا ہے زبان تے حضور کا درود رکھنا ہے کوئی انشاءاللہ لا 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 ازا حضور کا درود رکھنا ہے محبت والے گھول دو غلام سرا جاؤ بیدار کر جا توجہ کرنا ذرا ساڈا مدنی پیر لسانی مایا منت دل جانی جڑا ہو گلا تو چشم جلا جاوے نال پتھر کو قلب میں پڑا جاوے حضور دے نوکر کیوں نہیں جاگتے تو اٹھیا کو سبحان اللہ لا گلنڈی بڑی ہو گئی بندے سو کے لگا دے جو کرنا دا غور کرنا کاری اندر اور صاحب بیٹھے دیگر علماء اللہ دھیان نہ محبت دیاں بولیاں مٹھیاں بولیاں ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمین دا دل جانی ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمین دا دل جانی جڑا ہو گلا تو جسم جلا جاوے نال پتھراں نو قلب میں بڑا جاوے نال پتھراں نو قلب میں بڑا جاوے جس نال اشارے دے چند توڑ دکھایا ہے مددا دے دشمن نو بھائی بھائی بنایا ہے جس نال اشارے دے چند توڑ اڑایا ہے مددا دے دشمن نو بھائی بھائی بنایا ہے ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمین دا دل جانی ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمین دا دل جانی جڑا ہو گلا جو جسم جلا جاوے نال پتھر نو قلب میں پڑا جاوے نال پتھر نو قلب میں پڑا جاوے اگلی گل بڑی وڈی ہے اگلی گل مٹھیاں نال او دے نال جڑا مدینے جانا جانا ہے اللہ تعالی سنیا جدرا سکھ مکے مدینے دی ساڈے دل وچ رہتی ہے سکھ مکے مدینے دی ساڈے دل وچ رہتی ہے ساڈی روح سانو بس ہی
کہتی او مدینے دا بازار دکھا سانو کدی خواب وچ آقا دا دیدار کرا سانو جس مدینے دے نال چکے اندر میرے نظر آئے اللہ سب نے مکے مدینے لا جائے توجہ میں دوبارہ جملہ پڑھ لگا اللہ تے مکے دا سفر ہوے مکے تو بعد مدینے دا سفر ہوے بندہ مسجد نبوی تے ہوے زبان تے درود ہوے پڑھدے ہاتھ لگ جائے تے خواب تے آقا دا دیدار ہوے قسمت والے آلو اے موقع لب دے اللہ تعالیٰ سب دے نصیب کے کر امتحان کرتا ذرا ساڈا مدنی دید لسانی مہیا منتا دل جانتی جیڑا ہو بنا جسم جلا جاوے نال پتھرن قلب پڑا جاوے نال پتھرن قلب پڑا جاوے مدینے دی ساڈے دل وچ رہندی اے ساڈی روح سانو بس ہیو کہتی اے او مدینے دا بازار وچ سانو کدی خواب وچ آقا دا دیدار کرا سانو خواب وچ آقا دا دیدار ساڈا مدنی دید لسانی مہیا منتا دل ڈرنی جسم جلا جاوے نال پتھرن قلب پڑا جاوے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک کو سنا ہے اللہ اس دے عمل کی توفیق عطا فرمائے میٹھے بن جاؤ آقا کوئی پھر میں پیغام دیا بھائی میٹھے بن جاؤ گھر دے اندر بیوی کو وعدہ کردا ہوے کوئی تو دوسری بار پوچھ لے زبان تے گالی نہیں آونی ماں پوچھے باپ پوچھے کوئی بزرگ غریب پوچھے نوکر ملازم سمجھنے کی کوشش کرے گالی دے کے نہیں اس سے آ کے نہیں محبت نہ سمجھانا ہے پیار نہ سمجھانا ہے نماز پڑھ دیا رہنا ہے میٹھی زبان رکھنی ہے تے حضور دا درود زبان تے رکھنا ہے اللہ سانو توحید اور سنت دا پیروکار بنائے انشاءاللہ اسی عمل کریں گے اللہ کامیاب فرمائے گا اللہ